اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ کریکولم ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن میں آپ کا ٹیچر افتخار اللہ ایک مرتبہ پھر اپنے ایک اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے. جس ٹاپک کے بارے میں آج ہم پڑھائیں گے اس کا نام ہے رول آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ان کریکولم. نصاب میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کردار. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطلب کے بارے میں ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں. سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹیکنالوجی جو درس و تدریس کے عمل میں استعمال ہوتی ہے اسے ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں. لیکن اب آئے کہ مختلف ماہرین انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. تو آئے دیکھتے ہیں کہ مختلف ماہرین کی رائے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا ہے. نمبر 1، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا مطلب بعض ماہرین برقی آلات مثلا پروجیکٹرز، ٹیپ ریکارڈرز، ٹی وی، ریڈیو، کمپیوٹر وغیرہ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں. وہ ماہرین کہتے ہیں کہ پروجیکٹر، ٹیپ ریکارڈر، ٹی وی، ریڈیو، کمپیوٹر وغیرہ اس کو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا حصہ ہے. بعض ماہرین غیر برقی آلات کو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیتے ہیں. مثلا وہ غیر برقی آلات جو ہیں وہ ہیں کتابیں، تصاویر، نقشہ جات، چارٹس وغیرہ. ان سب کو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی تصور کرتے ہیں. تو اس طرح بعض ماہرین جو ہے وہ برقی آلات کو انفارمیشن ٹیکنالوجی قرار دیتے ہیں اور بعض ماہرین غیر برقی آلات کو انفارمیشن ٹیکنالوجی تصور کرتے ہیں. اس طرح تیسرے نمبر پر بعض ماہرین تعلیم وہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض ماہرین تعلیم جو ہے تعلیمی نظام میں استعمال ہونے والی مواد کو انفارمیشن ٹیکنالوجی قرار دیتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ مواد جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتا ہے اس کو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی قرار دیتے ہیں. مثلا طالب علموں کا ریکارڈ رکھنا. نمبر 2، مختلف اسکولوں کے درمیان رابطہ رکھنا. نمبر 3، امتحانات سے متعلق مواد وغیرہ. تو بعض ماہرین جو ہے وہ تدریس کے دوران جو نصابی کتب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر انگریزی، اردو، معاشرت علوم، سائنس، انگریزی وغیرہ، اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں. تو ہر ایک ماہر تعلیم کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر ہوتا ہے. تو یہ تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں وضاحت ہو گئی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کسے کہتے ہیں. اب ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں. تو آج کل جو ترقی کا دورہ ہے اور دنیا بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے. تو پہلے ہم جو ہے وہ اخبارات اور اسی طرح تدریسی معاونات، چارٹس، نقشہ جات وغیرہ کو درسی مواد کے لیے استعمال ہونے والے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیتے تھے. لیکن اب چونکہ جدید زمانہ ہے اور جدید زمانے میں ہم نے ترقی کرنی ہے، تو ترقی کرنے کے لیے ہمیں جو ٹاپک پڑھایا جا رہا ہے وہ استاد کو چاہیے کہ وہ ہمیں عملی طور پر وہ دکھا بھی دے اور وہ جس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ اس کے استعمال کے طریقے بھی طلباء کو سکھائیں. کلاس روم کے دوران، کمرہ جماعت کے اندر، اس طریقے سے وہ طلباء کو بہتر طریقے سے پڑھا سکے گا. تو اب ہم آتے ہیں وہ چیزیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتی ہیں درس و تدریس کے عمل کے دوران کمرہ جماعت کے اندر. تو اس میں پہلی جو چیز ہے وہ ہے فلم اسٹرپ. فلم اسٹرپ کی مدد سے ساکن تصاویر کو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے. وہ تصاویر جو ساکن ہوتے ہیں، جو حرکت نہیں کرتے، ان تصاویر کو
पर्दे स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है फिल्म स्ट्रिप की मदद से, और इन तस्वीर में न तो हरकत होती है और ना ही आवाज। ये तस्वीर ना हरकत कर सकती है और अनाउंस की कोई आवाज होती है। इसके जरिए उस्ताद किसी डायग्राम की वजाहत अच्छी तरह से कर सकता है। फिल्म स्ट्रिप की जो दूसरी खूबी है वो ये है कि इसके जरिए उस्ताद किसी डायग्राम की वजाहत अच्छी तरह से कर सकता है। तो अब हम एक फिल्म स्ट्रिप के हवाले से चंद मजीद बातें करते हैं ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए। इसी तरह फिल्म स्ट्रिप की खूबियां, फिल्म स्ट्रिप की खूबियों में नंबर 1 वो काम जिसको अमली तौर पर करना मुमकिन ना हो, उसे फिल्म स्ट्रिप के जरिए बहुत कम वक्त में बेहतर तौर पर तलबा के सामने दिखाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर टीचर किसी टॉपिक को अमली शक्ल देकर उसको पढ़ाना चाहते हैं तो वो पहले डायग्राम को बनाएगा, फिर उस डायग्राम के आगे पीछे जो नाम लिखने होते हैं वो लिखेगा और फिर उनकी वजाहत करने के लिए मुख्तलिफ तरह से लकीरें खींचेगा तख्तिया पर, और इससे बहुत ज़्यादा टाइम उस्ताद का भी ज़ाया होता है और तलबा का भी ज़ाया होता है। तो अगर उस्ताद किसी डायग्राम की वजाहत करना चाहता है तो वो इसके जरिए बहुत बेहतर तौर पर तलबा को उन चीज़ों को, उस डायग्राम को दिखा भी सकता है और उनकी बहुत अच्छी तरीके से वजाहत भी कर सकता है। और इसकी दूसरी जो खूबी है वो ये है कि इसमें तलबा और उस्ताद का कीमती तदरीसी और जो है उसकी भी बचत होती है, वो भी ज़ाया होने से बच जाता है। मतलब ये कि इसके जरिए उस्ताद बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा इल्म तलबा को सिखाता है। तो ये फिल्म स्ट्रिप की खूबी हो गई। इसी तरह नंबर 2, फिल्म स्ट्रिप के जरिए अशिया को आसानी के साथ पर्दे स्क्रीन पर छोटा या बड़ा करके दिखाया जा सकता है। फिल्म स्ट्रिप के जरिए तस्वीर या लिखाई को आसानी के साथ छोटा या बड़ा करके दिखाया जा सकता है। इसकी बड़ी खूबी ये है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, हमारे मुशाहिदे में अक्सर ये बात आती है कि कमरे जुमात में अक्सर ऐसे बच्चे भी बैठे हुए होते हैं जिनकी बीनाई कमज़ोर होती है, जिन्हें अच्छी तरह से नज़र नहीं आता ब्लैक बोर्ड। तो इस तरह फिल्म स्ट्रिप के जरिए वो तस्वीर जो छोटी नजर आती है उन तस्वीर को बड़ा करके फिल्म स्ट्रिप पर दिखाया जाता है। और लिखाई मतलब ये लिखाई में छोटी छोटी लिखी है, अगर इन तस्वीर को, इन लिखाई को फिल्म स्ट्रिप पर दिखाया जाए तो इससे एक लफ्ज़ बहुत बड़ा बन सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। तो फिल्म स्ट्रिप जो है इसका इस्तेमाल दर्स व तदरीस के दौरान बहुत मुफीद साबित होता है। नंबर 3, दौरान तदरीस फिल्म स्ट्रिप इस्तेमाल करने से तलबा के लिए गैर मुताल्लिक़ा मौज़ू के अहम नुकात को समझना आसान हो जाता है। दौरान तदरीस फिल्म स्ट्रिप के इस्तेमाल से तलबा के लिए मुताल्लिक़ा मौज़ू, गैर मुताल्लिक़ा नहीं, मुताल्लिक़ा मौज़ू के अहम नुकात को समझना आसान हो जाता है। मतलब ये कि टीचर को पढ़ा रहा है, किसी डायग्राम की वजाहत कर रहा है, तो फिर वो जुबानी तौर पर भी टीचर से सुनते हैं और टीचर जो कहता है उसको अमली शक्ल में फिल्म स्ट्रिप पर दिखाता भी है। इस तरह तलबा को मुताल्लिक़ा मौज़ू के अहम नुकात को नोट करने में आसानी रहती है। फिर इसका फ़ायदा ये निकलता है कि जब वो घर जाते हैं तो वो उन अहम पॉइंट्स, उन अहम नुकात को वो दोबारा से बार बार देखते हैं, उसको ज़हन नशीन करते हैं और फिर जब वो अगली दफ़ा क्लास के अंदर आते हैं और जब उस्ताद उनसे सवालात करता है उसी गुज़िश्ता मौज़ू के मुताबिक, तो तलबा बहुत आसानी के साथ अपने उस्ताद के सवालों के जवाब देते हैं। तो फिल्म स्ट्रिप की ये खूबियाँ हो गई। नंबर 4, फिल्म स्ट्रिप का इस्तेमाल उस्ताद के तदरीसी अमल को आसान और दिलचस्प बना देता है। इस फिल्म स्ट्रिप के इस्तेमाल से उस्ताद का तदरीस भी आसान हो जाता है और
دلچسپ بھی ہو جاتا ہے اور طلبہ بھی اس تدریس کے عمل میں دلچسپی لیتے ہیں اور عبوریت کا شکار نہیں ہوتے. تو اور اس کا ان کے جو قیمتی تدریس وقت ہے وہ بھی اس کی بھی بچت ہوتی ہے, وہ بھی ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. تو یہ فلم اسکرپٹ کے استعمال کی خوبیاں ہو گئی. اب ہم ذرا فلم اسکرپٹ کے استعمال میں جو دشواریاں ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کے بارے میں بھی چند باتیں کریں گے تاکہ اگر طلباء اختیار ان دشواریوں کو نوٹ کر لے اور ان مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرے تو پھر فلم اسکرپٹ کا استعمال جو ہے وہ تدریس کے میدان میں اور بھی زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کون سی دشواری ہے فلم اسکرپٹ کے استعمال کے بارے میں. نمبر 1, فلم اسکرپٹ اگرچہ بہت زیادہ مہنگی نہیں ہے مگر پھر بھی تمام مدارس کے لیے اس کا اہتمام ممکن نہیں ہے. بڑی اچھی بات, بہت عمدہ بات کہ ہمارے اسکولوں میں جو اتنے وسائل موجود نہیں کہ ہیڈ ماسٹر حضرات اپنے فنڈ سے, اسکول کی فنڈ سے ان تمام اشیاء کا جو ہے وہ ان کی خرید کر سے ان کو خرید سکے اور ان کو طلباء کے لیے فراہم کر سکیں. اور اس طرح یہ جو ہے یہ اگرچہ اتنا مہنگا نہیں ہے لیکن اسکولوں میں صرف ایک مسئلہ نہیں ہوتا, کبھی وہاں پر جو ہے پانی کی موٹر کی خرابی کا مسئلہ سامنے آتا ہے, کبھی جو ہے کمروں میں دراڑیں ہوتی ہے, کمروں کی مرمت کی بات آتی ہے, کبھی سولر سسٹم میں خرابی ہوتی ہے اس کی مرمت کی بات آتی ہے, کبھی پینے کے پانی کا انتظام ہوتا ہے طلباء کے لیے, کمرے جماعت کے اندر پانی کے کولر میں ٹھنڈے پانی رکھنے کا انتظام کرنا ہوتا ہے, کولر خریدنے ہوتے ہیں طلباء کے لیے, پین پنسل وغیرہ, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ طلباء کو فراہم کرنے ہوتے ہیں. تو مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اور ہیڈ ماسٹر کے لیے اس بات کی گنجائش بہت کم یہ رہتی ہے کہ وہ اس قسم کی مفید معاون کو کمرے جماعت کے اندر لا سکیں. اور یہ تو بہت زیادہ بڑی بات ہے فلم اسکرپٹ کا استعمال. میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری اسکول میں ابھی تک جو ہے وہ تدریسی معاونات بھی موجود نہیں ہیں. تصاویر, نقشہ جات, ہم نے پہلے ہم جو ٹاپکس پڑھاتے تھے تو ہم اپنے ذاتی طور پر چارٹ خرید کر ان ٹاپکس کے جو ڈائیگرام ہوتے تھے وہ ہم بناتے تھے اور پھر اس ٹاپکس کی تشریح و توضیح کر کے انہیں کمرے جماعت کے اندر دیواروں پر لگا دیتے تھے. لیکن پھر بھی جب سال گزر جاتا تھا تو پھر ان جو چارٹس جو ہوتے تھے ان کو ہٹا دیا جاتا تھا کمرے کی صفائی کرتے ہوئے. تو یہ بڑے مسائل ہیں کہ ہم اساتذہ کرام تو جتنی بھی ہم سے ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں, لیکن بعض باتیں جو ہیں وہ ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ کے استطاعت سے بہت باہر ہوتی ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ویسی بھی تعلیم پر بہت خرچہ کر رہی ہے, اخراجات کر رہی ہے, تو اگر وہ فلم اسکرپٹ کی دستیابی کو اسکولوں میں اس کی فراہمی کو ممکن بنائے تو یہ بہت بڑی اچھی بات ہوگی. دوسری جو دشواری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ فلم اسکرپٹ کے دوران کمرے جماعت کو تعریف کرنا پڑتا ہے اس لیے متعلقہ موضوع پر طلباء نہ تو کوئی نوٹس تیار کر سکتے ہیں اور نہ انہیں بحث و تمہیز کا موقع ملتا ہے اور وہ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں. بڑی اچھی بات. اس حوالے سے دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم فلم اسکرپٹ استعمال کرتے ہیں کمرے جماعت کے اندر تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہوگی کہ ہم کمرے جماعت کو تاریک کر دیں, کڑکوں کو بند کر دیں, دروازے کو, کلاس کے دروازے کو بند کر دیں, جو لائٹس ہیں ان کو آف کر دیں. اس طرح جب کمرے کو تاریک کر دیا جائے گا تو پھر اس مسئلہ یہ ہوگا کہ طلباء کو اہم نکات, اہم پوائنٹس اس ٹاپک کے بارے میں, اس عنوان کے بارے میں ان کو نوٹ کرنا مشکل ہوگا. دوسری جو بات ہے, دوسری جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کو بحث و تمہیز کا موقع بھی نہیں ملے گا, وہ آپس میں بحث و مباحثہ بھی نہیں کر سکیں گے. اور تیسری جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ اس فلم اسکرپٹ کے استعمال کی وجہ سے وہ خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہیں گے. تو یہ اس کی دوسری مشکل ہو گئی فلم اسکرپٹ کے استعمال کی. تو اس کی تیسری جو دشواری ہے, جو مشکل ہے اس کے استعمال کی, فلم اسکرپٹ کے استعمال کی, وہ یہ ہے
کہ جب فلم اسٹرپ چل رہا ہو تو اس دوران کسی چیز کے بارے میں استاد سے سوالات نہیں پوچھے جا سکتے، لہٰذا ان میں علمی تشنگی باقی رہتی ہے۔ بڑی اہم اور مفید بات کہ لیکچر چل رہا ہوتا ہے اور ٹیچر مصروف ہے ڈائیگرام وہ جو فلم اسٹرپ پر ڈائیگرام بنا کر ان کے مختلف حصوں کی تشریح کرنے میں ٹیچر مصروف ہے، لیکن دوران تدریس طلباء کسی چیز کے بارے میں اگر نہ سمجھ سکے تو وہ دوران تدریس اپنے ٹیچر سے سوال نہیں پوچھ سکتے، جو میرے خیال میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے طلباء کے لیے۔ تو اگر ان دشواریوں کو دور کیا جائے تو پھر فلم اسٹرپ کا استعمال ایک مفید تدریسی معاون بن سکتا ہے طلباء کے لیے۔ دوسری جو چیز ہے وہ فلم اسٹرپ کے بعد ہم آتے ہیں مائکرو پروجیکٹر کی طرف۔ مائکرو پروجیکٹر تمام مضامین خصوصاً بایولوجی کی تدریس کے لیے بہت اہم ہے۔ مثلاً بایولوجی میں ایک کھلی جانور پیرامیشیم کے مطالعے پڑھاتے ہوئے استاد پیرامیشیم کو پانی کے قطروں میں تیرتے ہوئے دکھا سکتا ہے۔ اس کی مائکرو پروجیکٹر کی تدریس تو ویسے تمام مضامین کے لیے بہت اہم ہے، لیکن بایولوجی کی تدریس کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے استاد جو ہے وہ یہ کھلی جانور پیرامیشیم کو پانی کے قطروں میں تیرتے ہوئے دکھا سکتا ہے، اور اس طریقے سے طلباء بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سائنس ٹیچر مائکرو پروجیکٹر کو کئی زندہ اجسام کی ساخت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ مائکرو پروجیکٹر کی بات ہو گئی۔ تو یہ تو ہم نے پڑھا کہ مائکرو پروجیکٹر کی تدریس جو ہے وہ بھی دوران تدریس جو ہے وہ استاد کمرے جماعت کے اندر استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے بہت دوررس نتائج جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں۔ نمبر تیسری جو تدریسی معاون ہے وہ ہے اوور ہیڈ پروجیکٹر۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر کی مدد سے چیزوں کو آسانی سے کمرے جماعت میں طلباء کے سامنے دکھایا جا سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے کے لیے کمرے کو تاریک نہیں کرنا پڑتا، یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے، اور طلباء کو نکات اہم پوائنٹ جو ہے متعلقہ ٹاپک کے بارے میں ان کو نوٹ کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سبق کی دہرائی تکرار ریویژن آسان ہو جاتی ہے۔ تو اوور ہیڈ پروجیکٹر کے استعمال کی یہی خوبی ہے۔ نمبر 4 سلائیڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر۔ سلائیڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر کے ذریعے متحرک فلم کو آواز کے ساتھ پردے اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹر میں اور اس پروجیکٹر میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں جو تصویر دکھائے جاتے ہیں وہ ساکن ہوتے ہیں۔ فلم اسٹرپ میں جو تصاویر کو دکھایا جاتا ہے ان میں حرکت نہیں ہوتی، وہ ساکن ہوتی ہے اور ان میں آوازیں بھی نہیں ہوتی، لیکن مووی فلم پروجیکٹر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے متحرک فلم کو آواز کے ساتھ ساتھ پردے اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ اس میں تشریحات اور وضاحتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مووی فلم پروجیکٹر اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب فلم چل رہا ہوتا ہے تو جو کام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے پردے اسکرین پر، اس کی آواز کے ذریعے وضاحت بھی ساتھ ہی ساتھ کر دی جاتی ہے، تو طلباء کو اس کے حوالے سے سمجھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مووی فلم پروجیکٹر کا استعمال دوران تدریس جو ہے وہ دوسری تدریسی معاون سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں تصویر بھی حرکت کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آواز بھی اس کے ساتھ نکل رہی ہوتی ہے، تو اس سے طلباء کو بہت اچھے تعلیمی جو فائدے ہیں وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس میں تشریحات اور وضاحتیں بھی شامل ہوتی ہیں، ان میں بہت تشریح
کی جاتی ہے، کسی ٹاپک کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، وضاحتیں کی جاتی ہیں عنوانات کے حوالے سے، اور اس میں 2 کام کرنے ہوتے ہیں۔ اس پروجیکٹر کے ذریعے طلباء سیکھتے ہیں 2 کاموں کے ذریعے، یعنی سننا اور دیکھنا۔ وہ سنتی بھی ہیں، ان کے جو کان جو ہیں وہ بھی دوران تدریس مصروف عمل لکھتے ہیں، اور دیکھتی بھی ہیں، اور تدریس کے دوران اس کے جو آنکھ ہیں وہ بھی تدریس میں مصروف عمل رہتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء جو ہے وہ اٹینٹیو رہتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں اپنی پڑھائی کی طرف، اور وہ بوریت کا شکار نہیں ہوتے، اور سبق سیکھنے میں بہت دلچسپی ظاہر کرتے ہیں۔ تو مول فلم پروجیکٹر کے استعمال کے بارے میں یہ باتیں ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں سلائیڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر کی طرف۔ سلائیڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر، سلائیڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر سے بیک وقت 2 کام لیے جا سکتے ہیں۔ کون کون سے کام ہیں جو سلائیڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر سے لیے جا سکتے ہیں؟ وہ نمبر 1، تصویر یا مواد کو اسکرین پر دکھانا۔ وہ جس مواد کو آپ سکھانا چاہتے ہیں طلباء کو، تو اس مواد یا تصویر کو آپ بڑے اسکرین پر طلباء کے سامنے دکھا بھی سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ وہ متعلقہ مواد کی وضاحت کے لیے آواز کی ریکارڈنگ اور سنانے کا انتظام بھی موجود ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ جب لیکچر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے سلائیڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر کے ذریعے آپ نے جو لیکچر سنا ہوا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کے کسی حصے کو نہیں سمجھ پاتے کلاس کے اندر، تو آپ اس کو دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ اس میں متعلقہ مواد کی وضاحت کے لیے آواز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور جب سنانے کا انتظام بھی اس کو دوبارہ اس کا کیا جاتا ہے، تو طلباء کو دوبارہ سے وہ مواد اس کی ریکارڈنگ آواز کے ساتھ سنائی جاتی ہے، اور وہ نقطے جہاں پر طلباء اچھی طرح سے سمجھ نہیں پاتے، دوبارہ اس کو سننے کے بعد وہ اس کو اچھی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت اہم تدریسی معاون ہے۔ اسی طرح مول فلم پروجیکٹر کے استعمال میں ایک بات ہم سے رہ گئی، وہ یہ کہ وہ فلم پروجیکٹر کے ذریعے متحرک فلم کو آواز کے ساتھ پردے اسکرین پر دکھایا جاتا ہے۔ اس میں تشریحات اور وضاحتیں بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی سننا اور دیکھنا۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی۔ اب ہم چند اور اہم باتیں مول فلم پروجیکٹر کے بارے میں کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ وہ کئی گھنٹوں میں کھلتی ہے، جو کئی گھنٹوں میں کھلتی ہے، اسے طلباء چند سیکنڈوں میں پردے اسکرین پر کھلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کلی جو کھلتی ہے تو اس کے کھلنے میں، اس کے کھلنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، اس پر گھنٹے صرف ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کلی کا کھلنا جو ہے اس کو آپ چند سیکنڈوں کے اندر پردے اسکرین پر طلباء کے سامنے کھلتے ہوئے دکھا سکتے ہیں، تو یہ اس کی ایک بڑی خوبی ہو گئی۔ نمبر 2، اس کے ذریعے کسی پیچیدہ مشین کے ہر پرزے کی کارکردگی کو اس طرح دکھایا جا سکتا ہے کہ دیکھنے والے مشینی پرزوں کے ایک عمل کو ایک ہی وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑی اچھی بات، اس کے ذریعے مشینی پرزوں کی ایک عمل کی وضاحت کی جاتی ہے، مشین کے تمام پرزوں کو طلباء کے سامنے دکھایا جا سکتا ہے، اور یہ مشینی پرزے ہر ایک پرزے کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے، اور طلباء ہر پرزے کو اپنا اپنا کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پرزہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ پرزہ اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح طلباء ہر پرزے کے ذمہ جو کام ہے اس کو عملی شکل میں دیکھتے ہیں، اور پھر ان کو اس کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری جو خوبی ہے اس کی یہ ہے، اس کے ذریعے ٹیچر کلاس میں بیٹھے ہوئے طلباء کو خلا کی سیر کروا سکتا ہے،
مووی فلم پروجیکٹر کے ذریعے استاد طلباء کو کمرے جماعت کے اندر بیٹھے ہوئے خلا کی سیر کروا سکتا ہے اور چاند پر چہل قدمی بھی کروا سکتا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوا. تیسرا فائدہ اور طلباء کو خونخوار جانوروں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی فراہم کر سکتا ہے. 3 خوبیاں مووی فلم پروجیکٹر کی ہم نے پڑھی ہے. پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے ٹیچر کلاس میں بیٹھے ہوئے طلباء کو خلا کی سیر کروا سکتا ہے, چاند پر طلباء کی چہل قدمی کروا سکتا ہے اور طلباء کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خونخوار جانوروں کو قریب سے دیکھیں. تو یہ جو ہے اہم باتیں ہو گئی سلائڈ اینڈ ساؤنڈ پروجیکٹر کے حوالے سے, مووی فلم پروجیکٹر کے حوالے سے. اس طرح مووی فلم پروجیکٹر کے ذریعے دیکھنے والوں کو ایسی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مشینوں, انجنوں, دریاؤں اور سمندروں کی گہرائی اور اجسام میں جھانک سکتے ہیں. اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس کے ذریعے طلباء مشینوں, اس کے ذریعے دیکھنے والوں کو ایسی بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مشینوں, انجنوں, دریاؤں اور سمندروں کی گہرائیوں اور اجسام میں جھانک سکتے ہیں. یہ بہت ایک مفید تدریسی معاون ہے. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ مووی فلم پروجیکٹر کا تدریس میں استعمال نئے واقعات سے طلباء کو متعارف کرواتا ہے اور ان میں زندگی کے رنگ بھر دیتا ہے. تو اس حوالے سے مووی فلم پروجیکٹر کے حوالے سے ہم نے بڑے تفصیل کے ساتھ باتیں کی. امید ہے آپ ان کو سن کر سمجھ چکے ہوں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹرنیٹ کی طرف. آج کل جو دنیا ہے وہ گلوبل دنیا بن چکی ہے اور اس کی مثال اب ایک گاؤں کی سی ہو چکی ہے. ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ملک میں ہوں اور ہمیں کسی لیکچر کی ضرورت پڑے تو ہم فوراً انٹرنیٹ کو استعمال کر کے کسی مضمون میں, کسی ٹاپک کے حوالے سے کسی بھی ٹیچر کا لیکچر آسانی کے ساتھ حاصل کر کے ان کو گھر بیٹھے سن سکتے ہیں. اگرچہ یہ بہت مفید تدریسی معاون ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, کیونکہ انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کے لیے اس کی پیکیج بھی کرنی پڑتی ہے. آج کل تو موبائل کا جو خرچہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, ٹیکسیز بھی زیادہ ہے اور اس طرح یہ پیکیجز وغیرہ اور اس طرح انٹرنیٹ کا استعمال یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اس حکومت کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ کو مزید سستا کرے, اسی تعلیمی مقاصد کے استعمال کے لیے اس کو سستا بنائے تاکہ وہ طلباء جو غریب ہیں, جو غربت کا شکار ہے, وہ بھی انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اس کے استفادہ حاصل کر سکیں. تو یہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے آج کل جو ہے یہ جدید زمانہ ہے. اسکول بند ہیں, کالجز بند ہیں, یونیورسٹیاں بند ہیں, مدرسے بند ہیں, لیکن پھر بھی طلباء گھر بیٹھے یہ لیکچر جو ہے وہ سن رہے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بھی آج ہم جو آن لائن کلاسز لے رہے ہیں یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ موبائل فون جو اس کے ذریعے بھی بہت زیادہ تعلیمی مواد کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی تعلیمی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. ہر چیز کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں, برے اثرات بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام جو تدریسی معاونات ہیں ان کے استعمال کو مفید طریقے سے کریں اور ان کا مثبت استعمال کریں, تعلیمی مقاصد کے لیے اس کو استعمال کریں تاکہ ہماری جو مستقبل کی زندگی ہے وہ اچھی ہو جائے اور پھر ہم معاشی لحاظ سے بھی اچھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے. تو یہ تدریسی معاونات تھی جس کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ باتیں کی. اور یہ جو اب ہم آتے ہیں ریڈیو کی طرف, تو ریڈیو یہ بھی ایک اہم تدریسی معاون کے طور پر استعمال ہوتا ہے. آج کل ریڈیو بھی ایک عظیم اور مؤثر ذریعہ تعلیم بن گیا ہے. عام آدمی اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے, اس کے ذریعے دنیا کے حالات سے باخبر
ہو جاتا ہے۔ سیاسی، سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں سے آگاہی کے علاوہ صحت عامہ اور صفائی کے اصولوں سے بھی اسے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ بیماریوں کا تعارف اور ان کی روک تھام اور پرہیز کے طریقے ریڈیو سے ہی نشر ہوتے ہیں۔ زرعی معلومات، نئے بیجوں کا استعمال، زرعی مشینری اور ادویات کا استعمال، زرعی ماہرین کی رائے، صنعتی معلومات، نیز تجارتی خبریں، نرسنگ، گھریلو کام کاج کے سلیقے، اس کے علاوہ بہت کچھ غیر رسمی تعلیم ہے جو عام آدمی ریڈیو سے حاصل کر رہا ہے۔ ریڈیو بھی تعلیم کے میدان میں سرگرم عمل ہے، اور اس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو پروگرام ہے فاصلاتی نظام تعلیم کے حوالے سے، اس کے جو پروگرامس ہیں وہ بھی ریڈیو پر نشر ہوتے ہیں، جس طلبا گھر بیٹھے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو کے ذریعے ماہر اساتذہ کے درس دیے جاتے ہیں، جس وسیع پیمانے پر اسکول و کالج کے طلبا مختلف علاقوں میں گھر بیٹھے مستفید ہوتے ہیں۔ ریڈیو پر خبریں، تقریریں، تبصرے، تفسیرات، درس قرآن حکیم وغیرہ نشر کیے جاتے ہیں۔ غیر ممالک میں ریڈیائی نشریات کو تاریخ، جغرافیہ، سائنس، ادب، زراعت، شہریت، حساب وغیرہ کی تدریس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نشریات مدارس کی تدریسی ضروریات کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ آج کل ریڈیو پر فاصلاتی تعلیم کے کورس بھی پڑھائے جاتے ہیں، جس میں پہلی بھی میں نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو فاصلاتی تعلیم کا جو نظام ہے وہ مختلف اساتذہ مختلف عنوانات پر لیکچرز دیتے ہیں، اور طلبا گھر بیٹھے اور ریڈیو کے ذریعے ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے جو لیکچرز نشر ہوتے ہیں ریڈیو کے ذریعے اسے سن کر اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ریڈیو جو ایک اہم تدریسی معاون ہے، اس کے بارے میں میں نے چند اہم باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بارے میں ہم آتے ہیں ٹیلی ویژن کی طرف۔ تو ٹیلی ویژن یہ تو سمعی اور بصری اعلیٰ تدریسی معاون ہے، جو اس میں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسے سن بھی سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اہم تدریسی معاون ہے، اور یہ بھی ہمیں تازہ ترین معلومات فراہم کرتا ہے، اور تعلیم کے حوالے سے یہ وہی فرائض انجام دیتا ہے جو میں نے ریڈیو کے حوالے سے باتیں کی۔ اسی طرح ٹیپ ریکارڈر، ریڈیو پر لیکچرز، مذاکرے، انٹرویو وغیرہ نشر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کو ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور طلبا پھر ان کو ٹیپ ریکارڈر پر بار بار سن کر ان سے مستفید ہوتے ہیں، اور لیکچر کے دوران وہ باتیں جس پر طلبا اچھی طرح سے اس کو نہیں سمجھ پاتے، ان کو ٹیپ ریکارڈر پر ریکارڈ کرنے کے بعد ان کو بار بار سن کر اپنی علمی جو تشنگی ہے ان کو دور کر دیتے ہیں، اور اس طرح طلبا کی تعلیمی استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ٹیپ ریکارڈر بھی ایک بہت عمدہ تدریسی معاون کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ بعض اوقات جب کوئی اہم لیکچر ہو رہا ہو تو طلبا اور کچھ طلبا موجود نہ ہوں تو اس لیکچر کی ریکارڈنگ کر کے طلبا کو سنایا جا سکتا ہے۔ بڑی اچھی بات یہاں پر سامنے آئی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں جو بہت اہم مسئلہ ہے وہ ہے غیر حاضریوں کا۔ کالج لیول پر تو مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے جو پرائمری اسکولس ہیں اس میں طلباء کی غیر حاضریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آج کل ان پر جسمانی سزا پر بھی پابندی ہے۔ تو میں نے یہاں تک ایک بچے کو یہ بھی سنا، ایک ٹیچر کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک بچے کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں چھٹی کروں گا، استاد ہمیں ویسی بھی اب جسمانی سزا نہیں دیتے۔ تو اس طرح جو ہے طلباء بہت اعتماد کے ساتھ، بولنس کے ساتھ وہ چھٹیاں کرتے ہیں، اور اس کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف نہیں آتا استاد کے حوالے سے۔ تو جسمانی سزا کے اگرچہ نقائص بھی ہیں، لیکن اس کے فائدے جو ہے وہ نہیں، اس کے جسمانی سزا نہ دینا
یہ حکومت کا اعلان ہے جو بہت اچھا قدم بھی ہے، لیکن اس کی کچھ نقصانات بھی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کام چور بن جاتے ہیں. طلباء کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، لیکن طلباء جب ہوم ورک نہیں کرتے تو طلباء کو استاد کچھ نہیں کہہ پاتا، وہ صرف زبانی طور پر ان کو کہتے کہ بچے آپ اپنا ہوم ورک ضرور مکمل کر کے لایا کریں، اور اخلاقی طریقے سے استاد ان کو سمجھاتا ہے. لیکن میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ تدریس کے عمل میں 3 جو اہم عناصر ہیں ان کو مفید بنانے میں سرگرم عمل رہنے چاہیے: استاد، طلباء اور والدین. استاد کا کام پڑھائی کرنا ہوتا ہے کہ وہ ان کو پڑھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو ہوم ورک دیں. اب والدین اور طلباء کا کام ہے ان کو سیکھنا، اور جن نکات کو نہ سمجھ سکے ان کے بارے میں استاد سے کلاس روم کے اندر سوالات کرنا، اور پھر جب ان کو ہوم ورک دیا جائے تو مقررہ وقت پر ان کو اپنے گھر کے اندر کرنا. یہ طلباء کی ذمہ داری ہو گئی. والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ والدین جو ہیں وہ ان میں بعض طالب علم جو ہیں وہ بعض اساتذہ، بعض جو والدین ہیں وہ تعلیم یافتہ بھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، وہ اپنے بچے کی پڑھائی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا وہ بچے آج تمہارے ٹیچر نے تمہیں کیا پڑھایا ہے، ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں، ان سے ہوم ورک بھی کرواتے ہیں. لیکن اکثریت ان والدین کی ہے جو صبح کام پر جاتے ہیں اور رات اور شام کو واپس آتے ہیں تو وہ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ تم نے کیا کام کیا ہے. اور پھر وہ جب اسکول آتے ہیں تو وہ ہوم ورک انہوں نے نہیں کیا ہوتا، اور پھر وہ ٹیسٹ انہوں نے یاد نہیں کیا ہوتا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ساری ذمہ داری جو ہے استاد پر نہ ڈالی جائے. استاد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، لیکن تدریس کی عمل کی کامیابی کے لیے صرف استاد جو ہے اس کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ اس میں طلباء اور ساتھ ساتھ والدین پر بھی ذمہ داری ڈالی جائے تاکہ اس سے جو اچھے تعلیمی جو فائدے ہیں وہ حاصل ہو سکیں. تو اب غیر حاضری کے حوالے سے ہم نے بات کی، وہ بات یہ کی کہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ غیر حاضریہ کی بہت کرتے ہیں. وہ طلباء جو غیر حاضری کرتے ہیں اور ان سے ایک سبق ہو گیا، لیکچر ہو گیا، اور انہیں ایک دن کی غیر حاضری کی ہوتی ہے، تو وہ لیکچر جو اس نے پڑھا ہوتا ہے مووی فلم تھیٹر کے حوالے سے، تو وہ دوبارہ سے اس کے ذریعے اس کو تدریسی معاون کے ذریعے سن سکتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی جو کمی ہے اس پر قابو پا سکتا ہے. تو یہ سب باتیں تھی ہمارے تدریسی معاون کے حوالے سے کہ تدریسی معاونات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے استعمال جو ہے وہ طلباء کو بہت اچھی طریقے سے پڑھانے میں مدد دیتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے تدریس اور تعلم کے درمیان مضبوط تعلق استوار ہو جاتا ہے. اس ٹیکنالوجی کی مدد سے زیر تربیت اساتذہ اور زیر ملازمت اساتذہ اپنی تدریس کو مزید بہتر اور کارآمد بنا سکتے ہیں. تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس پر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہم نے وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا. امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو سن کر سمجھ پہنچ چکے ہوں گے، اور آپ ان سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید فائدے اٹھائیں گے. اب ہمارے لیکچر کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.